مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ بالوں کو جلا سکتے ہیں اگر کہیں دبانے کی جگہ نہ ہو؟ بالوں کو جلانا نہیں چاہیے، اس کو کہیں دفنا دیں یا کہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں ایسی جگہ پھینک دیں تاکہ کوئی جادو وادو کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بالوں کے ذریعے جادو وادو کرتے ہیں، تو اس کو کہیں کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیں کہیں، یا کہیں دفن کر دیں، جلانا نہیں چاہیے۔ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ ایک وقت آئے گا جو کہ عرب والے امن و امان زندگی گزارنے کے لیے سرزمین عجم پر آئیں گے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ ہماری نظر سے تو نہیں گزری، نہ ہم نے ایسی کوئی حدیث سنی ہے، واللہ عالم۔ مفتی صاحب کان کے مختلف حصوں میں کان چھدوانا جائز ہے؟ جیسے عام طور پر کان کی نرم ہڈی پر چھدواتے ہیں، کیا کان کے اوپری حصے پر جو سخت ہڈی ہے وہاں چھدوا سکتے ہیں؟ یہ چھید لگانا کان میں عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج کل تو کئی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ لڑکوں نے بھی کوئی بالیاں والیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، لڑکیوں کے لیے جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ بالیاں پہنتی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو منع نہیں کیا، کبھی نکیر نہیں فرمائی، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیا جلالین شریف کی کتاب پکڑ سکتے ہیں حیض کی حالت میں؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ جلالین تفسیر کے بارے میں ایک اصول یہ یاد رکھیں کہ تفسیر کی ان کتابوں کو فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ ناپاکی کی حالت میں ہاتھ لگا سکتے ہیں جس میں تفسیر زیادہ ہو، قرآن کی آیات کم ہو، اور اس میں بھی قرآن کی آیات کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تفسیر کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ جلالین کی جو تفسیر ہے، اس میں جو قرآن کی آیات و تفسیر آپ سمجھیں تقریباً برابر ہی ہوگی، یا بعض جگہوں پر تفسیر کم ہے، آیات زیادہ ہیں، اس لیے جلالین کو حیض کی حالت میں ہاتھ لگانا یہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا۔ اگر عورت سجدے میں سو جائے تو کیا اس کا وضو اور نماز ٹوٹ جائے گا؟ اور اگر کوئی عورت ایسا کہے کہ مسئلے میں عورت پر ظلم کیا گیا تو اس عورت کا کیا حکم ہے؟ کیا وہ کفر کا کلمہ کہتی ہے؟ کیا حیض کی حالت میں گلوز پہن کر قرآن مجید پکڑ سکتے ہیں، اور اس طرح جو دوپٹہ گلے میں لیا وہ قرآن مجید پکڑ سکتے ہیں؟ سجدے کی حالت میں اگر عورت سو جائے، چونکہ عورت کے سجدے کا طریقہ ہی کہ وہ سمٹ کر اور دب کر سجدہ کرتی ہے، بنیادی طور پر سونے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں استرخاء مفاصل، کہ انسان کے سارے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے قوی کہ انسان کا وضو ٹوٹ جائے۔ تو مرد کی جو سجدے کی حالت ہے اس میں اعضاء ڈھیلے نہیں پڑ سکتے، ڈھیلے پڑیں گے تو وہ سجدے سے گر جائے گا، لیکن عورت کے سجدے کی جو حالت ہے اس میں اعضاء ڈھیلے پڑ سکتے ہیں، تو اگر وہ سو جائے تو اس کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا، اور نماز ظاہر ہے وضو ٹوٹے گا تو نماز بھی اس کی ٹوٹ جائے گی۔ یہ کہنا کہ عورت پر ظلم ہے، یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے، مطلب یہ کامن سینس کے خلاف ہے یہ بات، ایک پوزیشن ہی بالکل چینج ہے۔ سجدے کا طریقہ مرد کا الگ ہے، عورت کا طریقہ الگ ہے، اور جس وجہ سے وضو ٹوٹ رہا ہے وہ عورت میں پایا جا رہا ہے، مرد میں نہیں پایا جا رہا، تو اس کو یہ کہنا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے بے وقوفی کی بات ہے۔ اب جس چیز کا تعلق مطلب انسان کی کسی ظاہری کسی حیث سے، اب اس کو آپ مثال سے یہ سمجھیں کہ مثال کے طور پہ مرد پانی پی رہا ہے، اس کی پیاس بجھ رہی ہے، اور عورت پانی نہیں پی رہی اور اس کی پیاس نہیں بجھ رہی، وہ کہے کہ مرد کی پیاس بجھ رہی ہے، میری پیاس نہیں بجھ رہی، لہٰذا یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ بھائی وہ پانی پی رہا ہے، آپ نہیں پی رہے، تو اس کا تعلق ظاہری سبب کے ساتھ ہے۔ اب عورت کے جو سجدے کا طریقہ ہے اس میں اس کے وضو کے ٹوٹنے کا امکان ہے، مرد کے جو سجدے کا طریقہ ہے اس میں وضو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہے، وہ اعضاء ڈھیلے پڑنے کی وجہ سے وضو ٹوٹنے کا جو امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مرد سجدے کی حالت میں سوئے گا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اگر عورت سجدے کی حالت میں سو جائے گی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ گلوز پہن کر قرآن مجید نہیں پکڑ سکتے ناپاکی کی حالت میں، کسی ایسے کپڑے سے قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں جو انسان کے جسم کا باقاعدہ حصہ لباس کے طور پر نہ ہو، الگ سے کوئی کپڑا اس سے پکڑنا چاہیے۔ مفتی صاحب دونوں سجدوں کے درمیان جو دعا ہے اس کو سنت اور فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ حافظ عبدالقیوم خاران سراوان سے۔ یہ مسئلہ میں نے کئی دفعہ بتایا، بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور پڑھنی چاہیے، بلکہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور رکوع سے جب آپ اٹھتے تھے، قومہ جس کو کہتے ہیں، یہ تقریباً برابر ہوتے تھے۔ سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو فاصلہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تقریباً برابر ہوتا تھا، تو اس لیے اس کا فرض نماز میں بھی اہتمام کرنا چاہیے اور نوافل میں بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ مفتی صاحب ایک بیوہ عورت کا انتقال ہو گیا اور اس کے 3 بچے غیر شادی شدہ بالغ، ایک بیٹی اور 2 بیٹے، 1,26,000 ترکہ ہے، بیوہ کی ایک حقیقی بہن ہے اور بھی ماں شریک بہن بھائی ہیں، تو مہربانی فرما کر سب کا حصہ بیان کر دیں۔ جب عورت کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے ہیں اور بیٹی ہے، یہ آپ نے نہیں لکھا کہ اس خاتون کے والدین زندہ ہیں یا نہیں۔ دیکھیں میراث کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ساری صورتحال واضح کر کے لکھنی پڑتی ہے۔ اب آپ اس میں والدین ہوں گے تو مسئلہ الگ ہوگا، والدین نہیں ہوں گے تو مسئلہ الگ ہوگا، تو تھوڑا واضح کر کے لکھیں۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو میراث نہیں ملتی تو کیا بیٹی اپنا حصہ میراث سے چوری کر سکتی؟ گناہ تو نہیں ملے گا؟ مطلب کہ بیٹی کے ہاتھ ماں کے کچھ پیسے لگیں جس کا علم کسی کو نہیں، تو بیٹی اسے اپنا حصہ سمجھ کر رکھ لیں، مطلب کہ جتنے پیسے آپ بتائیں گے اتنے رکھ لے، باقی بھائیوں کے حوالے کر دے۔ پلیز میرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا، کیونکہ بیوہ کو فوت ہوئے مہینہ ہو گیا اور پیسے ہم پر بوجھ ہے، جلد از جلد اس سے چھٹکارا۔ بالکل، اگر اس کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی مجھے حصہ نہیں دیں گے، وہ بالکل چوری کر سکتی ہے۔ چوری کرنے کا یہی مطلب ہے کہ بھائی اس کے پاس کوئی سونا وونا امی کا رکھا ہوا ہے، لیکن اتنی مقدار میں جتنا اس کا حق بنتا ہے، اس سے زیادہ روکنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ روکے گی تو جس طرح بھائی گناہ گار ہوتے ہیں میراث روکنے کی وجہ سے، تو بہن گناہ گار ہو جائے گی۔ باقی جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا تعلق اس سے کہ آپ یہ بتائیں کہ بیوہ کے جو والدین جس کا انتقال ہوا اس کے والدین زندہ ہیں یا نہیں، اس کی تفصیل بتائیں تب واضح ہوگا معاملہ۔ اچھا جناب، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ شوہر کے انتقال کے بعد بیوی جب عدت میں ہو تو اسے کام کرنا چاہیے اور کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور جب عدت کی مدت مکمل ہو جائے تو کیا اسے اندھیرے میں ہی میکے جانا لازمی ہے اور کسی کے انتقال کے بعد 40 دن تک کھانا دینا لازمی ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مسئلے کی رہنمائی فرمائیں۔ تنوین عالم، بنارس، اتر پردیش، انڈیا سے۔ آپ کا جو پہلا سوال ہے نا کہ عدت میں ہو تو گھر کے کام کاج عدت میں عورت کر سکتی۔ دیکھیں عدت میں جو منع ہے نا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، عدت میں بیسکلی جو منع ہے دو چیزیں منع ہے۔ ایک یہ منع ہے کہ زیب و زینت نہ کرے، یعنی مہندی لگانا، میک اپ کرنا، سرخی لگانا وغیرہ وغیرہ، زیب و زینت والے کام نہ کرے، نمبر ایک۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اس کو گھر سے بلا ضرورت باہر نہیں نکلنا۔ ضرورت کا مطلب یہ کہ بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کوئی ضروری کام سے کوئی سودا سلف لینے والا نہیں، اپنے لیے کوئی آٹا چینی خریدنی اس کے لیے جا سکتی ہے، اور گھر میں کوئی ہو تو نہیں جا سکتی۔ یہ دو کام کرنے ہیں۔ باقی یہ مطلب عدت کا ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ عدت میں کام نہیں کرے گی، اپنے لیے چائے نہیں پکا سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی۔ گھر میں عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ سارے کام وہ کر سکتی ہے، کوئی ممانعت اس کو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں بیٹھی رہے گی، تنہائی میں بیٹھی رہے گی، کسی سے باتیں نہیں کرے گی، وہ تو نفسیاتی بن جائے گی۔ پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، آپ اس کو اندھیرے میں بھی بٹھا رہے ہیں، کسی سے بات بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ ہاں، جو نامحرم ہے، نامحرم سے بات کرنا ویسے بھی جائز نہیں ہے، عدت میں بھی جائز نہیں ہے، تو پرہیز ان باتوں سے کرنا چاہیے۔ دوسرا، آپ نے جو یہ کہا کہ عدت مکمل ہو تو کیا اندھیرے میں ہی میکے جانا لازمی؟ نہیں، اندھیرے میں جانا لازمی نہیں، دن میں بھی جا سکتی ہے، اندھیرے میں بھی جا سکتی ہے۔ اور یہ کہ انتقال کے 40 دن تک کھانا دینا لازمی ہے، بالکل بھی لازمی نہیں۔ ساری ہماری گھڑی ہوئی بنائی ہوئی باتیں، شریعت نے اتنی مشکلات اور پیچیدگیاں ہمارے لیے نہیں بنائیں جتنی ہم نے اپنے لیے خود بنا لی ہیں۔ سمپل زیب و زینت اختیار نہیں کر سکتی، گھر سے بلا ضرورت نہیں نکل سکتی، باقی سارے کام وہ کر سکتی ہیں۔ اور جو کام ویسے ہی ناجائز ہیں عام حالات میں، تو ظاہر ہے عدت میں تو وہ ناجائز ہی رہیں گے۔ اب مثال کے طور پر کوئی عدت میں گانے سن رہی ہے تو گانے سننا تو ویسے ہی ناجائز ہے، وہ عدت میں بھی ناجائز ہے اور عدت کے بغیر بھی ناجائز ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔